شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس کو میری طرف سے شالوم، جے مسیح کی جیتے رہیں، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کا جو ہمارا عبرانی کا لفظ ہے وہ ہے تیسرا لفظ۔ پہلا تھا الف، پھر دوسرا تھا بیت، اور تیسرا گیمل، جیمل یا کیمل۔ تو یہ جو میں نے تین آوازیں بتائی ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ عبرانی میں جیم کو بڑا درجہ دیا جاتا ہے جلال کے تعلق سے بھی، اور جو کیمل ہے وہ سمجھنے کے تعلق سے بڑا آسان ہے اونٹوں کے تعلق سے، کیونکہ اونٹ کا ایک بڑا کردار ہے عربوں میں، کیونکہ اسرائیل بھی وہی حصہ ہے جو عربوں کے ساتھ ہے، بلکہ عربوں نے انہی سے سیکھا ہے کیونکہ یہ ان سے پہلے کے ہیں۔ اب لفظ گیمل جو ہے یا جیمل ہے یا کیمل، یہ تین حرفوں سے یہ ایک حرف بنتا ہے۔ یہ سب سے اوپر یود ہے، اور یود کے ساتھ واو ہے، اور واو کے ساتھ اگلی طرف اس کے ایک قدم بنایا گیا ہے جو یود کے ساتھ ہے۔ تو سر کے اوپر یود، پھر اس کے نیچے واو، اور پھر اس کے جب آپ لکھتے ہیں رائٹ سے تو یہ لیفٹ کی طرف جاتا ہے، اس کا لکھنے کا طریقہ جیسے اردو لکھا جاتا ہے یا عربی لکھا جاتا ہے، تو یہ پھر لیفٹ کی طرف واو کے ساتھ یود آ جائے گا۔ تو یہ تین حرفی یہ ایک حرف بنتا ہے، اور اس میں دو یود ہیں اور ایک واو ہے۔ اب واو کا جو لفظی جو حرفی طاقت ہے، اس کے حرف کی طاقت ہے واو کی 6، اور یود کی طاقت ہے 10، اور پھر دوبارہ یود اس کے 7 قدم بنا ہے اس کا، تو قدم کے پھر وہ اس یود کی طاقت ہوگی 10۔ جب ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو ان سب کو اکٹھا کرنے سے یہ ٹوٹل ہو جاتا ہے 26، اور جب 26 کو جمع کریں 6 اور 2 کو تو یہ بن جاتا ہے 8۔ اور جو 8 کی شکل ہے وہ عبرانی میں ایک طرح سے واو کی بھی ہے، جس کا مطلب ہے دکھ، جس کا مطلب ہے کیل، جس کا مطلب ہے پین، جس کا مطلب ہے گنجل، جس کا مطلب ہے بھول بھلیا، جس میں پھنسا ہوا ہے بندہ، یا بھنور جس میں سے نکلا نہیں جا رہا، دکھ ہی دکھ ہے۔ اور اس کا جو جملہ بنتا ہے، کیونکہ اب سے میں کوشش کروں گا کہ آپ اس کو جملے کے طور پہ بھی جان سکیں، تو جب اس کا جملہ بنے گا تو اوپر ہے یود، جس کا مطلب ہے ایک ہاتھ خدا کا اوپر سے اگر مل جائے تو ہمارے دکھ اس کے ہاتھ کے نیچے ہمیں اٹھا کھڑا کرتے ہیں، تاکہ اس کا خدا کا دوسرا ہاتھ ہمیں آگے بڑھنے کی طاقت دے۔ تو یہ ایک جملہ بنتا ہے، کیونکہ جو اوپر کا ہاتھ ہے اس ہاتھ کے بغیر دکھ جو ہے موت بن جاتے ہیں، لیکن اگر اوپر کا ہاتھ ساتھ ہو، جس کو داؤد کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میں نے دکھ اٹھایا، میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ میں تیرے آئین سیکھ جاؤں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد کہتا ہے کہ صادق مجھے مارے، کیونکہ خدا کا ایک نام صدیقون ہے جو ہیبرو زبان کا لفظ ہے، اور اس لفظ کے ہی مصدر میں صادق آتا ہے۔
صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا، صدیقون یا صادق یا صدق یا صدیقہ، صدیقہ جس کو صدیقہ بھی کہا گیا، عربی میں صدیقہ کہا گیا اور عبرانی میں صدیقہ، جس کو تھوڑا سا دبا کے کہا جائے صدیقہ، تو پھر اس کو صادق اور صدیقون، یہ لفظ ملتے جلتے ہیں کیونکہ عبرانی کے لفظوں کا ایک چین ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے، یہ ادبی زبان ہے، اس کی شاعری بڑی باکمال ہے، اگر آپ اس کی شاعری کے سٹائل کو پڑھیں تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ یہ ردم کے ساتھ ہے، اس کی کرت کی جاتی ہے، جیسے میں ایک پہلی آیت آپ کے سامنے کرت کرتا ہوں کہ براشیت بارا الوہیم ات ہشمائیم، تو یہ ردم کے ساتھ ہے۔ تو اسی طرح ردم کے سٹائل سے جو کرت کی جاتی ہے وہی کرت جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے، جس طرح ہم قرآن مجید میں سنتے ہیں اور آپ نے سنا بھی ہے، جس طرح کہا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو یہ ردم ہے جو آپ کو آسانی سے اس طرف مائل کرتا ہے کہ آپ یاد کر لیں، جو بھی آپ کا متن ہے یا صورت ہے یا حصہ ہے تو وہ آپ یاد کر سکتے ہیں۔ تو لفظ اس کو گیمل کا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرف جو ہے یہ کیمل کے فٹ کی طرح کا ہے، کیمل کی ٹانگ کی طرح کا ہے، اور جو اوپر کا یود ہے وہ اونٹ کی گردن کا سر لگتا ہے، اور جب اس کا جو واو ہے وہ اونٹ کی گردن لگتا ہے، اور جو اگلا جو نیچے والا یود ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس کا پاؤں ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اونٹ اپنا پاؤں آگے کر رہا ہے۔ تو اصطلاحی مطلب اس کا، کیونکہ ہمیشہ جب گرامر کا یا کسی لینگویج کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے تو وہ ہمیں دو تین طرح سے نظر آتا ہے۔ ایک اس کا ترجمہ ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے لغوی، جو لغاتی مطلب ہوتا ہے، اور دوسرا اس کا جو مطلب نکلتا ہے وہ اصطلاحی ہوتا ہے، اصطلاح کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک مطلب ہوتا ہے محاوراتی، محاورے کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح اور چیز ہے اور محاوراتی اور چیز ہے۔ محاورے میں کوئی بات کہی جاتی ہے کہ وہاں پہ تو بڑی دنیا ہے، بھلے وہاں پہ چند لوگ کھڑے ہوں لیکن وہاں پہ جگہ تھوڑی ہے، تو ایسے لگتا ہے فلاں کے گھر میں تو دنیا اکٹھی ہو گئی۔ بھئی دنیا نہیں اکٹھی ہوئی، لیکن اس کو کہا جاتا ہے محاوراتی، وہ بڑی دنیا ہے جی۔ تو یہ لیکن دنیا کا مطلب جب آپ اس کو فرق طریقے سے لیتے ہیں تو اس کو کہیں اصطلاح کہا جاتا ہے، کسی جگہ پہ محاوراتی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن لغوی طور پہ دنیا اس عرص کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو میں گلوبل اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ بائبل دنیا کو گول نہیں کہتی، اس لیے میں اجتناب کرتا ہوں کہ میں جو بائبل لفظ استعمال نہیں کرتی میں وہ بھی اس دنیا کے لیے نہیں استعمال کرتا۔ بے شک یہ دنیا کو لوگ کہتے ہیں کہ گول ہے، لیکن بائبل اس کے بارے میں گول نہیں کہتی، لیکن یہ دکھتی یا جانی اسی طرح جاتی ہے۔ جو یہ پلینٹ ہے، یہ جو خطہ ہے، اس کو لوگ گول کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ میرے عزیزو ہمیں عبرانی کو قدم با قدم سیکھنا ہے۔ قدم کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ، اور یہ عبرانی میں بھی ایک لفظ ہے قدم، جس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، جس کو مشرق بھی کہا جاتا ہے۔ ہم مشرق بھی کہتے ہیں، عبرانی میں قدم کہا جاتا ہے، اور پنجابی میں چڑھدا کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا چڑھنا ہے، یا
قدم با قدم بڑھنا ہے، یا مشرق کیوں کہا جاتا ہے کہ اس طرف سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، ما شرق، جہاں سے کمال شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ میں دوسری طرف نہیں آپ کو لے جانا چاہتا، ہم اسی سلسلے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، لیکن یہ جب اوپر والا یود واو کے سر پہ رکھا جاتا ہے تو وہ بن جاتی ہے چھڑ۔ چھڑ کہتے ہیں اس لکڑی کو، اس سوٹی کو جو چرواہے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو جس کا مطلب ہے کہ چرواہے کی چھڑ جو ہے یا چرواہے کی جو لاٹھی ہے، اس سے بھیڑیں جو ہے وہ خوراک لیتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کاٹنے والا جو اوپر ہے وہ اوپر سے ایک کونا سا بنا ہوتا ہے، اس کے آگے لوہے کی پتری لگی ہوتی ہے، لوہے کی چھری لگی ہوتی ہے جو کاٹتی ہے، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو واو کے اوپر ہاتھ ہے وہ خدا کا ہے، اور نیچے جو اس ہاتھ کے ساتھ پھنسا ہوا حصہ ہے وہ میں اور آپ ہیں۔ اگر ہم خدا کے ساتھ پھنسے رہیں، اٹکے رہیں، جڑے رہیں، تو پھر ہم بہت سارا اناج اکٹھا کر سکتے ہیں، بہت ساری خوراک اکٹھی کر سکتے ہیں۔ روحانی طور پر جب موسیٰ کے ہاتھ اوپر اٹھے رہے تو قوم جنگ جیتتی رہی، کیونکہ اوپر خدا کا ہاتھ تھا، لیکن جب موسیٰ بیٹھ گیا، موسیٰ کے بازو نیچے ہو گئے تو قوم ہارنا شروع ہو گئی۔ تو یہ گیمل یا جیمل یا کیمل، یا آپ نائکی کے شوز بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ایک ٹک مار سا بنا ہوتا ہے، جیسے گڈ کا نشان ہے۔ اصل میں وہ گڈ کا نشان نہیں، وہ یہودیوں کی کمپنی ہے، تو وہ نیکی اس لیے کہتے ہیں کہ جس کا مطلب نیک ہے، اور نیک کس کا ہے؟ وہ اونٹ کا۔ تو اس لیے یہ مطلب نہیں کہ اگر پردہ ہے ان عبرانی لوگوں کی اس کمپنی کا تو پردہ ہی رہنے دیں، لیکن حقیقت میں وہ نیک انگریزی میں ہے، اور عبرانی میں اس کو گیمل کہیں گے کہ گیمل کی وہ نیک ہے، لیکن وہ گیمل نہیں بولتے، انہوں نے نیک لکھ دیا، اسی سے نیکی چلا گیا۔ اور نیکی کا مطلب کیا ہے؟ قدم، کیونکہ گیمل کا مطلب ہے قدم بڑھانا، یعنی کہ آگے بڑھنا۔ تو یہ لفظ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ترغیب دیتا ہے کہ خدا کے ہاتھ کے نیچے دکھ سہو تاکہ تمہارا قدم آگے بڑھے، یا تمہارے اوپر بھی خدا کا ہاتھ ہو، تمہارے ساتھ بھی خدا کا ہاتھ ہو، تو پھر آپ خوراک بھی لے سکتے ہیں، دنائی بھی لے سکتے ہیں، آگے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں واقعی فروٹفل ہوں، کیونکہ کیمل جو ہے وہ ایک نشان ہے منزل پہ پہنچنے کا، تو منزل پہ اسی وقت ہی پہنچا جائے گا، آپ کی ڈیسٹینیشن اس وقت ہی فائنل ہوگی جب آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے رہیں گے۔ اور اگر آپ خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکلنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ اپنی پہچان کھو دیں گے، آپ رہ جائیں گے، بعد میں سوچیں گے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو کچھ اور کرنا چاہتا تھا، لیکن حقیقت میں خدا کا ہاتھ اٹھ گیا۔ جب خدا کا ہاتھ اٹھ جائے تو پھر کسی شخص سے ہاتھ اٹھ جائے، کسی قوم سے ہاتھ اٹھ جائے، کسی فیملی سے ہاتھ اٹھ جائے، تو بھلے موسیٰ ہو، موسیٰ کے بچے، جب خدا کا ہاتھ اٹھ گیا، موسیٰ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بچے بت پرستی میں لگ گئے۔ جب ایلی کہن سے خدا کا ہاتھ اٹھ گیا تو ایلی کہن کے بچے ایک ہی دن میں حفنی فنحاس مر گئے۔ جب خدا کا ہاتھ اٹھ گیا تو سول بادشاہ دشمنوں کے ہاتھ سے مارا گیا، اور جب خدا کا ہاتھ ساتھ ہے تو وہی یوسف غلامی میں جا کے تو مصر کا مالک بن گیا، اور وہی سیموئل تابعداری میں رہ کے ایسا شخص بنا جو بادشاہوں کو مقرر کرتا ہے، جو سورموں کو مقرر کرتا ہے۔ اور یہی ہاتھ جب ہم پر ہوتا ہے تو ہم روز بروز
اپنی منزل کے قریب ہوتے جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، بڑھتے جائیں، ترقی کریں اور منزل پر پہنچ جائیں۔ جے یسوع کی، جیتے رہیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں اور خداوند کے کلام کو پیار کریں۔ آمین۔